فیضان آپ ہمیں یہ بتائیں کہ موجودہ شاعری کے معیار کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ موجودہ دور کی شاعری کو ہم بہتر اگر معیار کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہم جونیئرز کو چاہیے کہ ہم اردو کا اچھا مطالعہ کریں. جی. ہماری اردو ادب سے دلچسپی ہو، وابستگی ہو. بے شک ضروری ہے. اس چیز کی بہت میں خود میں کمی محسوس کرتا ہوں. جی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت نکالیں اور اپنے جو اچھے شعراء ہیں ان کو پڑھیں، اب اچھے ادیب ہیں ان کو پڑھیں، تاکہ ہماری جو ایک ہماری قومی زبان ہے ہمارا اس پر گرپ ہو، ہم کمانڈ ہو. جی بالکل. تو یہی ایک میرے نزدیک تو حل ہے. جب تک ہم اپنی قومی زبان کو اچھے سے نہیں جانیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں بھی درستگی سے جان سکیں اور اپنی شاعری کے معیار. اچھا فیضان یہ بتائیں کہ آپ کو گھر میں شاعری پہ ڈانٹ کس سے پڑتی ہے؟ شاعری پہ مجھے ڈانٹ میری بڑی بہن سے پڑتی ہے. واہ واہ، کیا ریزن اس کی؟ وہ خاصی مذہبی ہیں. واہ واہ. جی. تو وہ مجھے اکثر کہا کرتی ہیں کہ بھی وہ مجھے اکثر قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتی ہیں. تو میں بھی انہیں قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں کہ آیت نمبر 224 سے ہے کہ بے شک کہا گیا ہے کہ شاعر وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے بے راہ لوگ چلتے ہیں، لیکن آگے ہی تصحیح کی گئی ہے کہ مگر وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا. ظاہر ہے شاعری ایک زندگی، پوری زندگی کا نام ہے. علامہ اقبال نے زندگی کا رخ بدل دیا، جنہوں آپ سمجھتے ہیں. بالکل. شیخ سعدی ہیں، ان کی تحریروں نے زندگی کا رخ بدل دیا. فیضان کچھ اور کلام اپنا عطا کریں. ایک غزل ہے کہ اداس ہاتھوں پہ شوخ مہندی رچا رہی ہے. بہت اچھا. اداس ہاتھوں پہ شوخ مہندی رچا رہی ہے، کیا کہنے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی میت سجا رہی ہے. واہ. وہ نیم پاگل سی ایک لڑکی ہماری خاطر، وہ نیم پاگل سی ایک لڑکی ہماری خاطر زمانے بھر کی اذیتیں سر اٹھا رہی ہے. وہ نیم پاگل سی ایک لڑکی ہماری خاطر زمانے بھر کی اذیتیں سر اٹھا رہی ہے. اور شعر دیکھیے کہ تمام کالج میں ایسا لڑکا کوئی نہیں ہے. تمام کالج میں ایسا لڑکا کوئی نہیں ہے، وہ مجھ پہ شرطیں سہیلیوں سے لگا. بہت اچھے، کیا کہنے. تمام کالج میں ایسا لڑکا کوئی نہیں ہے، وہ مجھ پہ شرطیں سہیلیوں سے لگا رہی ہے. حق بنتا ہے. وہ میری آنکھوں کے صدقے، شعر ہے کہ وہ میری آنکھوں کے صدقے اپنی تمام ہستی، وہ میری آنکھوں کے صدقے اپنی تمام ہستی بغیر سوچے بغیر سمجھے لٹا رہی ہے. اچھا ہے، بہت اچھا. وہ میری آنکھوں کے صدقے اپنی تمام ہستی بغیر سوچے بغیر سمجھے لٹا رہی ہے. اور شعر دیکھیں کہ بتا رہی ہے اداسیوں کے وہ اصل معنی. بہت اچھا. بتا رہی ہے اداسیوں کے وہ اصل معنی، وہ اپنے بچوں کو میری غزلیں سنا رہی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. احسان آپ ظاہر ہے زندگی کی بے شمار مشکلات سے گزرے رہے ہیں جیسا کہ، تو آپ ان مشاہدات کو کیسے دیکھتے ہیں اچیومنٹس کے حوالے سے؟ سر نشیب و فراز جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان جو ہے نا مسائل کا شکار نہیں ہوتا وہ کبھی زندگی میں کامیاب ہی نہیں ہوتا. خوبصورت بات. بہت. تو جو ہے نا اس لیے مشکلیں زندگی مشکلیں ایسی پڑی. جی وہی بات ہے نا، مشکلیں ایسی پڑی کہ آسان ہو گئی. تو مشکلیں زندگی کا حصہ ہے، ان سے لڑ کے ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے. اور جو انسان میں سمجھتا ہوں کہ مشکلوں کے ساتھ جنگ لڑ کے اپنے آپ کو آگے لے کے آتا ہے، یہی حقیقی زندگی ہے. اور یہی خوبصورت بات ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے اور ٹیلنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ٹیلنٹ جب باہر آتا ہے، سامنے آتا ہے، تو وہ ایک تگ و دو اور اس سے مشکلات سے گزر کے آتا ہے. تو بہت خوبصورت آپ نے بات کی. احسان سنائے اپنا کلام. سر میں غزل سنانا چاہوں گا کہ سر جھکا کر اٹھا لیا میں نے. واہ. سر جھکا کر اٹھا لیا میں نے، جی انا کو بچا لیا میں نے. بہت اچھا.
सर झुकाकर उठा लिया मैंने, वाह। जी अना को बचा लिया मैंने, वो अभी लौट कर नहीं आया, हाँ हाँ, वो अभी लौट लौट कर कर नहीं आया, दिल कहीं और लगा वाह 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 वाह, वाह, वो अभी लौट कर नहीं आया, अच्छी वाह। नकल मकानी है, वाह वाह। दिल कहीं और लगा लिया मैंने, और वाह। वो अभी लौट कर नहीं आया, दिल कहीं और लगा लिया मैंने, वाह। सर उठाकर चलो मेरे यारो, आहा, सर उठाकर चलो मेरे यारो, सबको अपना बना लिया मैंने, वाह वाह, बहुत वाह, अच्छा। क्या बात। सर उठाकर चलो मेरे यारो, सबको अपना बना लिया मैंने, वाह, और आपके साथ ही चले जाना, बहुत वाह। अच्छा, आपके साथ ही चले जाना, आपके साथ ही चले जाना, नक्श अपना मिटा लिया मैंने, वाह, बहुत अच्छा, नक्श अपना मिटा लिया मैंने, क्या बात। और लब कुशाई ना हो सकी मेरी, बहुत आहा, अच्छा, लब लब कुशाई कुशाई ना हो सकी मेरी, हाथ को सब सिखा लिया मैंने, वाह वाह। वाह, लब कुशाई ना हो सकी मेरी, हाथ को सब सब सिखा लिया, क्या कहने, वाह वाह क्या वाह, कहने। क्या फैजान हमें कुछ शायरी सुनाए अपनी। शेर है कि जिस तरह आजमा रहा है मुझे, वाह, वक्त जीना सिखा रहा है मुझे, वाह जी। क्या कहने, क्या जिस तरह आजमा रहा है मुझे, वाह, वक्त जीना सिखा रहा है मुझे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, किसको अपना रफीक समझूं यहाँ, हाँ हाँ, वाह जी वाह, किसको अपना रफीक समझूं समझूं यहाँ, यहाँ। क्या कहने, जिसको देखो गिरा रहा है मुझे, बहुत अच्छे, क्या दौरे आ क्या उम्दा शेर है, क्या दोबारा, उम्दा शेर है। जिसको दोबारा। देखो गिरा रहा है मुझे, हाँ हाँ, यार तू ही तो हम नफस है मेरा, बहुत अच्छे, वाह, यार तू ही तो हम नफस है मेरा, वाह, यार तू भी सता रहा है मुझे, क्या कहने, क्या कहने, बहुत यार तू ही तो हम नफस है मेरा, बहुत अच्छे, यार तू भी सता रहा है मुझे, वाह। जिसकी आंखों पे शेर कहते रहे, हाँ हाँ, वाह, वाह, जिसकी आंखों पे शेर कहते रहे, आज आंखें दिखा रहा भाई है, क्या कहने, क्या कहने, जिसकी आंखों पे शेर कहते उम्दा रहे, शेर है, बहुत उम्दा शेर। जिसकी आंखों पे शेर कहते रहे, वाह जी वाह, आज आंखें दिखा रहा है मुझे, बहुत जब से वो छोड़ के गया है फैजी, वाह, हिजर अंदर से खा रहा है मुझे, वाह जी, बहुत वाह जिस जी, तरह क्या- आजमा क्या- रहा है मुझे। क्या कहने। एहसान माही अपने बारे में बताइए, और कोई अपना पहला शेर आपने कब कहा। सर मखदूम एहसान भाई मेरा नाम है, मुल्तान से ही मेरा ताल्लुक है, और बड़े मजहबी घराने से ताल्लुक है मेरा जी। और मैंने बाबा जान के कहने पे ही कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, बी कॉम वहीं से किया, और ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई कि उनकी डेथ हो गई जब मैं बी कॉम 3rd सेमेस्टर में था, तो उसके बाद फिर पूरी फैमिली का बोझ जी, मेरे यकीन है। कंधों पे यकीनी तौर पर आ गया, क्योंकि मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, सही, तो मईशत ज़रूरी है घर को चलाने के लिए, तो जी। मुझे कोई ना कोई जॉब करना था, तो मुझे। फैज़ान ये बताएं कि मजहबी घराने से आपका ताल्लुक़ है, जी सर। फिर शायरी ज़ाहिर है एक तो सर वो ये था कि वालिद साहब जो हैं हमारे पुरखों का दरबार शरीफ है, अक्सर वहाँ पे होते थे महफिल नात सुबह शाम, और अक्सरों का जी, यानी वो माहौल आपको वहाँ पर मुयस्सर था। से ही एक ऐसा माहौल मुयस्सर हुआ जी। जहाँ हर वक्त शायरी, हर वक्त बिल्कुल शायरी दुरुस्त, वो बिल्कुल था, दुरुस्त, जी, जी। अशार सुने जा रहे हैं, तो उस वजह से जो है बिल्कुल एक वो माहौल जो है उससे हाँ जी। आदमी असर लेता है। एहसान को शेर सुनाए हमें अपने, सर एक मतलब आपकी पहला शेर पहले सुनाएंगे कि पहला शेर आपका कौन सा है। और जी शेर है कि पहला खत जब आया था, हाँ हाँ, पहला खत जब आया था, वाह, मैं छोटा सा बच्चा था। क्या हाँ हाँ हाँ, आपने पहले शेर के लिए कहा तो वाह, बहुत पहला अच्छा, बहुत खत जब आया भाई था, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं छोटा सा बच्चा था, वाह वाह, वाह वाह, और इसका मकता है जी। सर वालिद साहब की नज़र मैं करना चाहता हूँ वाह। कि कब भूलेगा माही हो, वाह, कब भूलेगा माही माही हो, हो, अब्बू से जो सीखा था, हाँ हाँ, कब भूलेगा, कब भूलेगा माही माही हो, वाह, उम्दा,
والد سے جو سیکھا والد سے جو سیکھا تھا. واہ. تو یہ شعر مجھے جو ہے میں اپنے والد صاحب کو جو ہے نا خراج تحسین اپنی زندگی کی ہر کامیابی اپنی زندگی کا ہر قدم جو ہے وہ اپنے بابا جان کو ہی کریڈٹ پیش کرتا ہوں. ان کی شفقت, ان کی محبت, ان کی لگن ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور تا حیات آخری سانس تک ساتھ. بے شک بے شک. اور احسان کوئی غزل سنائیے گا اپنے. سر غزل سامعین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ جگنو دیکھو آ بیٹھا ہے کاغذ پر. واہ کیا کہنے. جگنو دیکھو آ بیٹھا ہے کاغذ پر. واہ. اس کا تو اب رنگ نیا ہے کاغذ پر. کیا کہنے. جگنو دیکھو آ بیٹھا ہے کاغذ پر. عمدہ مطلب ہے. واہ. اس کا تو اب رنگ نیا ہے کاغذ پر. واہ. کب سے اس کو بول رہا تھا آنکھوں سے. واہ. کب سے اس کو بول رہا تھا آنکھوں سے. احمق دیکھو اب سمجھا ہے. یار کیا بات ہے. بہت اچھا. کب سے اس کو بول رہا تھا آنکھوں سے. احمق دیکھو اب سمجھا ہے کاغذ پر. بہت اچھے. ان ہاتھوں کی طاقت کو تم سمجھو نا. ان ہاتھوں کی طاقت کو تم سمجھو نا. ان سے دریا کو روکا ہے کاغذ. بھائی بہت اچھے. واہ واہ واہ. ان ہاتھوں کی طاقت کو تم سمجھو نا. ان سے دریا کو روکا ہے کاغذ. کیا کہنا. کیا کہنا. اور مزدوروں کی حالت دیکھی مغرب میں. مزدوروں کی حالت دیکھی مغرب میں. روٹی کا ٹوکن ملتا ہے کاغذ پر. بہت اچھے. کیا بات ہے. کیا بات. حالت دیکھی مغرب میں. کیا کہنا. روٹی کا ٹوکن ملتا ہے کاغذ پر. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. اور اس کو لفظوں میں لکھنا کم ممکن ہے. بہت اچھے. واہ. اس کو لفظوں میں لکھنا کب ممکن ہے. ان آنکھوں نے جو دیکھا ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. اس کو لفظوں میں لکھنا کب ممکن ہے. ان آنکھوں نے جو دیکھا ہے کاغذ پر. واہ واہ. سر آخری شعر ہے کہ تب سے ماہی میں لکھنے سے قاصر. بہت اچھا. میں نے یعنی ہاتھ ہی کھڑے کر دیے کہ میں اب نہیں لکھ سکتا. کہ تب سے ماہی میں لکھنے سے قاصر ہوں. جب سے وہ چہرہ دیکھا ہے کاغذ پر. کیا کہنا. کیا کہنا. تب سے ماہی میں لکھنے سے قاصر ہوں. جب سے وہ چہرہ دیکھا ہے کاغذ پر. بہت. بھائی کیا کہنے. کیا کہنے. کیا بات ہے. فیضان مسعود آپ کا, احسان ماہی آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمیں بہت اچھا لگا اور آپ کی خوبصورت شاعری ہم نے سنی. آپ ظاہر ہے ہمارے ستارے ہیں خوبصورت ابھرتے ہوئے ملتان کے. تو ہم آپ سے توقع کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ بہت اچھا شعر کہیں گے. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے ہمارے شاعر. آج آپ نے نئے نوجوان شعراء کو سنا. یقیناً ان کی شاعری آج کے عہد کی شاعری ہے, آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ فیڈ بیک دیجئے گا, ہمارے پیج پہ آئیے گا فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ پہ. آپ کی رائے کا ہم انتظار کریں گے. اور ہمارا پیغام فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کا پیغام نوجوانوں کے لیے کہ اگر خطہ ملتان سے کوئی اچھا شعر کہہ رہا ہے اور وہ اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ذرائع نہیں ہیں, تو وہ فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کو جوائن کر سکتا ہے ہمارے پیج کے ذریعے. میں نمبر بھی اپنا بتا دیتا ہوں 0300 736 0093. آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے پروگرام کی زینت بن سکتے ہیں. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب, ہمارا ملتان جو ہے وہ زرخیز ادب کے حوالے سے زرخیز ہے اور اس کے نوجوان اور اس کا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے. ناظرین آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ہم نئے دوستوں کے ساتھ, نئے ٹیلنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.